سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مال الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفعل كما أما بعد الحمدللہ اللہ کا بہت 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 شکر اللہ پاک نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں ایک ایسی مجلس میں شامل ہو سکا ہوں. اس نے مجھے اتنی طاقت دی کہ ایک ایسی مجلس میں جہاں لوگ اللہ کے نام کے لیے جمع ہیں اللہ پاک نے مجھے کچھ چند گھڑیاں حضرات کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس مجلس کو ہماری آخرت کا ذریعہ بنائے اور مغفرت کا ذریعہ بنائے اور خالی نہ جائیں اس مجلس سے بلکہ اس مجلس سے کچھ ایسی چیز لے کر جائیں کہ جب آخرت میں اللہ کے دربار میں پیش کر سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے ہم پہ اتنا بڑا انعام کیا تھا تم خالی نہیں آئے تھے بلکہ ہم نے کچھ وہاں سے حاصل کیا تھا. مقصد یہ ہے ہمارا یہاں بیٹھنے کا میرے آنے کا اللہ کا ذکر. ہم سب اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ چند گھڑی بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں. اللہ کا ذکر جو ہے بے انتہا ضروری ہے ہمارے لیے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں جا بجا اس کا حکم فرمایا ہے کہ میرا ذکر کرو ذکر کرو ذکر کرو. بلکہ ذکر کے بارے میں بزرگان دین کہتے ہیں کہ اس عمل کے بارے میں ایک دوسرا انداز اللہ پاک نے رکھا ہے اور جو بڑا قرب طلب ہے. اتنی بڑی بڑی عبادت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے. روزہ دیا ہے, نماز دی ہے, حج دیا ہے, زکوٰۃ دی ہے اور ساری عبادات ہیں. لیکن کسی عبادات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو کثرت کے ساتھ کرو. ہر ایک کے ساتھ کوئی لمٹ رکھی ہے. اللہ پاک نے نماز ہے 5 وقت فرض کی, روزہ ہے اس کو 30 دن رکھا, زکوٰۃ ہے اس کے لیے حد رکھی. لیکن جہاں ذکر کا معاملہ آتا ہے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کثیرن کثیرا. تو اس سے ہم سمجھ جائیں کہ اللہ کے ذکر کی کتنی اہمیت ہے دوستو اور کس قدر ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی جگہ رکھا ہے اس کو قید خانہ بھی کہا گیا ہے حدیثوں میں, اور اللہ نے بھی اس کا تعارف کرا ہے اس جگہ کا جہاں موجود ہے اس وقت کہ ہے کیا چیز. یہ اتنی گندی جگہ ہے. ظاہر ہے کہ آدم السلام کو جو خطا ہوئی اس کی وجہ سے یہاں بھیجا گیا تھا نا, تو کوئی اچھی جگہ تو نہیں ہوگی. تو ظاہر ہم سب ان کی اولاد ہیں. تو جگہ جو ہے یہ دنیا, اللہ پاک نے اس دنیا کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ تعارف کرنا ہے کہ دنیا ہے کیا چیز. اللہ مطول غرور اللہ تعالیٰ ہے. اس کی خاصیت کیا ہے؟ ایک چیز تم ذہن میں رکھیں کہ
ہر چیز کچھ نہ کچھ خاصیت رکھتی ہے، جو خاصیت ہوتی ہے وہ اثر ڈالتی ہے انسان پر۔ مثال کے طور پر ٹھنڈا پانی اللہ نے پانی دیا ہے، ٹھنڈا ہوگا تو ہمیں ٹھنڈ پہنچائے گا، گرم ہوگا تو گرمی دے گا، ٹھنڈی ہوا چلے گی تو راحت محسوس ہوگی، گرم ہوگی تو دشواری ہوگی۔ وہ ہے کہ جو تاثیر اس کے اندر موجود ہوتی ہے وہ انسان پر افیکٹ کرتی ہے، ڈیفینیٹلی کرتی ہے، اثر رکھتی ہے۔ آگ کے پاس بیٹھیں گے آپ کو گرم کرے گا، ٹھنڈی جگہ پہ جائیں گے آپ کو ٹھنڈ پہنچائے گا، تاثیر اثر رکھتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس دنیا کا تعارف کرایا، کیا تعارف کرایا آپ دیکھیں، یہ دنیا جو ہے کیا ہے، اللہ متعلق کہ اس کے اندر ایک خاصیت ہے پوری اس دنیا کے اندر جہاں موجود ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ ڈسیونگ پلیس ہے، دھوکہ ہے اس میں، چکر بازی اس میں، بلکہ بہت بڑی جادوگر ہے یہ دنیا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں، بہت بڑی جادوگر، عجیب دھوکے ہیں اس کے ہر چیز دھوکے کی ہے، کوئی چیز بھی اس دنیا کے اندر ہوگی وہ ساری دھوکے کی ہوگی، نظر کچھ آئے گا حقیقت اس کی کچھ اور ہوگی۔ اللہ نے تعارف کرا دیا اس کا، اور جب اس کی کنڈیشن یہ ہے دنیا کی تو اس کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا ہم پر؟ ضرور ہوگا، کیسے بچ سکتے ہیں ہم؟ یہ اپنی طرف کھینچتی ہے، جسے جادو ہے نا، جادوگر آدمی متوجہ کرتا ہے اپنے آپ کو، تو یہ ایک ایسی جادوگرنی ہے یہ دنیا کہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، متوجہ کرتی ہے، اصل منزل سے ہمیں ہٹاتی ہے، بہکاتی ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، اللہ نے ایمان دی ہے، قرآن دیا ہے، ہدایت دی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے بعد ٹارگٹ دیا ہے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ ٹارگٹ ہے ہمارا، یعنی جنت دوزخ سے ہم نے بچنا ہے اور جنت میں جانا ہے، یاد رکھیے ٹارگٹ ہمارا۔ اب وجہ کیا ہے؟ اس ٹارگٹ ہم خود فیصلہ کریں کہ کمزور ہیں یا طاقتور ہیں۔ ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن میں آپ سے کر رہا ہوں، سوچیں اس پر۔ موت کو کچھ پتہ ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔ ہم یہ ٹارگٹ ہمیں دیا ہے، اس میں ہم کتنے کامیاب ہیں؟ ہم لوگ کتنے لوگ ہم بچے ہیں؟ کتنے ہم جہنم کی آگ سے بچے ہوئے ہیں؟ اور کتنے ہم جنت حساب ہوگا اللہ کے پاس، اور بہت سخت حساب ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ اور مصیبت اس پہ یہ ہے کہ دنیا کے اٹریکشن ہمارے ساتھ ہے، اور پورے ہم پہ حاوی ہے، اس نے رائٹ اور لیفٹ پلٹے دکھانا ہے ہمیں۔ دنیا لے کے جاتی ہے تو اتنی اٹریکٹیو کر کے دکھائے گی، اتنی اس میں ہمارے لیے دلچسپی ہوگی کہ ہم اس میں گم ہو جاتے ہیں۔ اتنا لطف ہمیں پاؤنڈ گننے میں آتا ہے، اتنا لطف ہمیں قرآن کی تلاوت میں نہیں آتا۔ حقیقت تو یہ ہے، نماز کے صف پہ داخل ہونے میں نہیں آتا۔ ہماری میجارٹی بتاتی، ہماری کرتوت بتاتے ہیں، ہماری زندگی روزہ دن رات کی زندگی ہمیں بتاتی، ہمارے گھر میں بتاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے بالکل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت بڑا جادو اس وقت جو ہے دنیا کا ہم پہ سوار ہو چکا ہے، بہت بڑا۔ اگر ہم نہ بچے اس سے تو بھائی پھر تو جہنم ہے، یہ یاد رکھیں۔ اب دو سوال ہمارے سامنے پیدا ہوتے ہیں، یا تو اس دنیا کے چکر میں ہم قائم رہیں، چلتا رہے معاملہ، تو جہنم ہے، یا دوسری چیز یہ ہے اس دنیا سے بچیں، اپنے آپ کو سیف کریں اور جنت کے جانے کی تیاری کریں۔ یہ دو راستے ہیں، آج اس کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے۔ اثر انداز خود ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی دنیا ہم پہ اثر انداز ہوئی ہوئی ہے، ہمارا ظاہر باطن بتا سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ حساب لے گا ہم سے، اور یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کی مثالیں ملتی ہیں، آپ ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے صحابی تھے، سارے صحابوں کی مثال اس میں آتی ہے، ایک صحابی کی مثال میں کتنے بڑے صحابی تھے، اور آپ یہ دیکھیں کہ زمانہ کون سا تھا اور صحبت کیا تھی، مجھے پتہ ہے۔ اور وہ ایسے شخصیتیں تھیں کہ اس کے بعد کائنات میں کبھی ایسا شخص پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی صحابی پیدا نہیں ہو سکتا، بے شک ہزاروں کتب ہو جائیں، غوث ہو جائیں، سب ایک جمع جو ہو جائیں، لیکن صحابی کی
پاؤں کی جوتی کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہمارے ایمان ہے. تو وہ ان کا حل کیا تھا؟ ان پہ بھی دنیا کا افیکٹ تھا بالکل، کیونکہ دنیا کا جو اثر وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، ہر ایک پر ہونا ہے. تو کتنا مشہور سا ایک قصہ ہے آپ کا، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پریشان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدھا ہی کہا پر تو منافق ہو گیا. ہم تحصیل رکھیں کتنے بڑے صحابی ہیں، نبی ہم کہتے ہیں میں تو منافق ہو گیا ہوں. آپ سمجھ پائیں گے تم منافق کیسے ہو گئے؟ تم نے کیسے محسوس کیا کہ تم منافق؟ حالانکہ نماز بھی پڑھتے تھے، قرآن کے سب کچھ تھا، صحابی تھے بھائی، معمولی چیز تو نہیں تھی، لیکن کیا رہے ہیں میں تو منافق ہو گیا. انہوں نے اپنی تجزیہ کو بالکل ڈائریکٹ صحیح بتایا. ہم تو چھپا لیتے ہیں نا اپنے چند اعمالوں کی، جیسے نہیں یار نماز تو پڑھ رہے ہیں، یا روزے تو رکھ رہے ہیں، یا حج تو کر رہے ہیں. دیکھو بھائی دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ مت دو اپنے آپ کو. حقیقت دو، ہم کتنا دھوکے باز ہیں، کتنی ریا ہے، کتنا تکبر ہے، کتنا ہم جھوٹ بولتے ہیں، کتنا کسی کا مال کھاتے ہیں، کتنا رات کو ہم کیا کام کرتے ہیں. ہم جب واپس آتے ہیں چیلے سے، سحر روزہ سے، ہم اس پر کتنے اچھے ہوتے ہیں، آنے کے بعد پھر ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے، یہ ہم سب پتہ ہے. اور یہ زمانہ اتنا بڑا زمانہ ہے، اس وقت تو پورا جادو دنیا کا چل رہا ہے. لیکن کل یہ ایکسکیوز نہیں ہو سکے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو وہاں پہنچے تھے، اس میں لوگ یہ ہے ہی نہیں. اللہ نے پورا انتظام دیا ہے ہمیں کرنے کے لیے، مجال نہیں دنیا ہم پہ اثر کر جائے. سبحان اللہ. یہ تو آج ہم نے بات کرنی ہے، بالکل نہیں. اس کو جب تو فلاں ملک میں تھے ہم کیا کرتے، ہم تو مجبوری تھے جو ہم سنتے ہیں یہ نماز ہم کیسے پڑھ سکتے تھے. بالکل جہاں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ کے حکم سے انسان وہاں جاتا ہے، اس کا رزق وہاں پہنچتا ہے، اس کی ہر چیز وہاں پہنچتی ہے اور وہ وہاں موجود ہوتا ہے. لیکن سب چیزوں سے امپورٹنٹ چیز جو اللہ پہنچاتا ہے، ایمان کی حفاظت کے ذرائع اسباب پہنچاتا ہے. ورنہ یہ مسجد ہوتی، مجھے پتا ہے ہمیں مسجد ہوتی ہے، ہم اس طرح جمع ہوتے ہیں، اس طرح نماز پڑھ رہے ہوتے، اس طرح تقریریں سن رہے ہوتے، اس طرح الحمدللہ جماعتوں کے ساتھ جا رہے ہوتے، تعلیم کا سلسلہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں اس ایمان کے ساتھ. تو ہمیں چاہیے پیور وہ چیز جو ہمیں جا کے اللہ کے دربار میں پیش کرنی ہے. اندر ہمیں پتہ ہے جھوٹے بھی ہیں، منافق بھی ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں. غیبت کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز. اللہ کتنا بڑا گناہ ہے غیبت. غیبت کا آپ یہ سننے کہ گناہ ایک ایسا گناہ ہے کہ پچھلے ساری نیکیوں کو کہا جاتا ہے. اس چند گناہوں میں سے ایک گناہ ایسا ہے. جو اعمال ہم کرتے ہیں، نماز پڑھی، تہجد پڑھا، سب کچھ پڑھا نا، اور غیبت کی وہ غائب کر دیتا ہے، ایک دم صفائی کر دیتا ہے تمام. وہ ہے پروٹیکشن ہمارا بھائیو. یہی بات ہے. تو حنظلہ تو صحابی تو بالکل پیش کر دیا اپنا آپ کہ کیا مانگا کہ میں تو منافق ہو گیا. کیوں منافق ہو گیا؟ اب انہیں اپنا حال بیان کیا، وہ دنیا کے اثرات تھے ان پر. یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. کیوں بھائی کیسے؟ کہتی بات دراصل یہ ہے کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ کے نورانی چہرے کا دیدار کرتے ہیں، آپ کی گفتگو سنتے ہیں، فرمودات سنتے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو اس وقت تو ہمارا حال ایسا ہوتا ہے کہ ہم جنت کو دیکھ رہے ہیں، جنت ہمارے سامنے ہے، جہنم ہم دیکھ رہے ہیں. اس قدر مستعد ہوتے ہیں ہم چیزوں سے بچنے کے لیے، جنت اشتیاق ہوتے جانے کے لیے. ایک کیفیت ہوتی ہے ہماری. لیکن جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں اور دنیا کے معاملات میں جاتے ہیں، بیوی بچوں میں بیٹھتے ہیں، کام وام کرتے ہیں، تو کیفیت ہماری بدل جاتی ہے. یہ تو ہپوکریسی ہوگی. ہپوکریٹ کیا ہوتا ہے کہ یہاں میں کچھ ہو گیا، آپ کے پاس وہاں جا کے کچھ ہو گیا، اب مجھے بتائیں کہ منافق ہوں یا مسلمان ہوں. سبحان اللہ. کتنا بڑا ایک سبق دیا پوری امت کے ایک صحابی نے. یہ صحابی کی جو چیزیں ہمارے پاس پہنچی کہانی نہیں ہے، یہ ہماری تربیت گاہیں ہیں. ہر صحابی تربیت گاہ ہے ہمارے لیے، جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے. بہت بڑا سبق. ہمارے ساتھ یہی معاملہ نہیں تھا. ہم مسجد میں کچھ ہوتے ہیں، مسجد کے باہر جا کے کچھ ہو جاتے ہیں، واز میں کچھ ہوتے ہیں، جا کے وہاں کچھ ہو جاتا ہے. ہوتا ہی نہیں تھا ہمارا. ڈیفینیٹ تھا. پھر اسی کی ہم فالو کرنے لگتے. یہ کیا ہے؟ یہ اثرات ہیں اس دنیا کے. تم نے بتا دیا یہ تو معاملہ ایسا ہے. اللہ کے نبی نے پھر اس کا جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جواب بہت قیمتی جواب ہے دوست. کوئی تعجب نہیں کیا اللہ کے نبی اس بات سے، بلکہ کہا کہ یہ تو ہے ایسا، یہ تو ہے دنیا کا تو معاملہ ایسی. جیسے ایک اور حدیث
جس میں اللہ کے نبی نے کہا صحابہ کرام سے کہ کیا یہ ممکن ہے بھائی تم پانی پہ چلو اور تمہارے پاؤں گلے نہ ہو؟ یہ تو ناممکن ہے. کہ پھر دنیا میں تم رہو، دنیا کے گند تم پہ نہ آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہوگا، لیکن اصل چیز ہے ہم نے اس سے بچانا ہے، اپنا آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس چیز سے. تو وہ کیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو تو ہوگا، لیکن تم ایسا کرو کہ اس کے بعد ایک عمل ایسا اختیار کر لو کہ جس کے بعد تمہارا رخ دنیا سے نکل کے اللہ کی طرف چلا جائے. بس اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ قرآن نے فرمائی یہ بات. صحابہ کا یہ انداز ہو گیا، حدیث میں آتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں اس بات میں، یہ انداز تھا صحابہ کا پھر ذکر کے بارے میں. تو پتہ چل گیا، قرآن نے بتا دیا کہ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے تم فلاح پا جاؤ گے. یہ دنیا تم پہ اثر انداز نہیں ہوگی، شیطان تمہیں پکڑ نہیں سکے گا، نفس تمہیں پکڑ نہیں سکے گا نا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسا ہتھیار دے دی ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ، اگر تم اللہ کے ذکر کو قائم رکھو گے تو تم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا. یہ عام آدمی کو نہیں بتایا جا رہا ہے. کس کو بتایا جا رہا ہے؟ صحابہ. وہ زمان بھی بہت اچھا تھا. تو اس زمانے میں صحابہ نے کیا عمل اختیار کیا کہ چلتے چلتے راستے میں ایک دوسرے کو پکڑ لیتے تھے اور لفظ کا استعمال کرتے تھے، آؤ تھوڑی دیر اپنے ایمان کو تازہ کر لیں. بعد میں آؤ ہم مومن ہو جائیں، آؤ ہم ایمان لے آئیں. بلکہ ایک صحابی شکایت بھی کر دی جا کے، کیا سنا ہم مومن نہیں ہیں، فلاں صحابی ہم سے کہہ رہے ہیں آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لیں، ہم مومن نہیں ہیں. فرمایا وہ جو کہہ رہا ہے بات بالکل صحیح کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کرو. تو اللہ تعالیٰ نے صحابی کا یہ انداز تھا، کیونکہ بچانا چاہ رہے تھے اپنے آپ کو. تو میرے بھائیو، یہ دنیا کی جو اثرات ہیں ہم پر، یہ ہم نماز نہیں پڑھتے، گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فلاں فلاں فلاں، ایک زندگی کا عجیب رخ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے. ہر چیز آرٹیفیشل ہماری ہو گئی ہے، اور جو ہمارا ٹارگٹ ہے اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ کے احکامات پہ چلنا، سنتوں پہ عمل کرنا. سبحان اللہ. یہ کہنے سے نہیں ہوتا ہے. ہم کہیں گے ہم نے کہا تھا، اتنی کتابوں میں ہم نے پڑھا تھا، اتنا ہم نے سنا تھا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ امامے سے تمہیں کتنی محبت تھی، داڑھی سے کتنی محبت تھی، اللہ کے نبی کو جو چیزیں پسند تھیں ان سے تمہیں کتنی محبت تھی. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک اگر ہمیں نبی پاک کی نقل کے اندر سنت کے طریقے پر بیٹھ کے پانی پی لیتے ہیں تو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. کمزوری کی وجہ دنیا ہم پہ غالب، اس کا جادو چل چکا ہے. ہر ایک چیز کو جو ہمارے لیے آخرت کی سب سے بڑی چیز ہے، اس میں کیا تک بتایا جاتا ہے؟ نہیں یہ تو ضروری چیز نہیں، یہ دنیا کا جادو ہے نا. یہ تو ہم اکثر کہتے ہیں جادو ہو گیا ہمارے بچے پہ، ہماری بیوی پہ جادو ہو گیا، وہ کھانا چھوڑ دیا، عجیب عجیب جادو ہو رہے ہیں، دنیا میں نہیں ہو رہے. تو دنیا کا جادو تو سب سے بڑا جادو ہے. اور جادو کا کمال ہی ہوتا ہے کہ وہ غلط چیز کو اچھا دکھاتے ہیں اور اچھی چیز کو غلط دکھاتے ہیں. یہی تو اس کا سب سے بڑی خاصیت ہے دنیا کی. جو سب سے عظیم چیز ہے جس سے ہمیں اللہ ملتا ہے، جس سے ہمیں جنت ملنی ہے، جس سے جنت کے مقامات ملنے ہیں، وہ ایک ہی راستہ ہے. وہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ ہے، اطاعت کا راستہ ہے. جو اس میں شرما گیا، جس نے اس کو چھوڑ دیا، جس کو اس میں کم سمجھا اس کو اور اس کو چھوڑ دیا اس نے، بس سمجھ جاؤ کہ وہ برباد ہو گیا. شخص برباد کر لیا اس نے اپنے دین کو. کوئی دوسرا اوپینین اس میں نہیں ہے. اگر آدمی اس کے خلاف کام کر رہا ہے، تسلیم کر لے اس چیز کو کہ میں غلطی پر ہوں. بلکہ آج تو یہ غلطی کو مانتے نہیں، بلکہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں. ثابت کرو کہاں لکھا ہے، ڈاڑی کا نام کہاں آیا ہے قرآن میں، سود کا فلاں فلاں کہاں چھوڑنا ہے، ٹیلی ویژن کا نام کہاں لکھا ہے، اس کو کون کہتا ہے؟ ہم تو دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں. اب تو بہت عروج پہ یہ باتیں بڑے بڑے اچھے آدمی کرتے ہیں. بلکہ یہ کہ شکل و صورت امام والے لوگ سب یہی کام کرتے ہیں، کیونکہ اس میں جادو ہے، بہت بڑا جادو ہے. اس جادو کا علاج کریں، اور جادو کا علاج ایک ہے جو اللہ گارنٹی دے رہا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تفلحون بہت بڑا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو ہر چیز کی کامیابی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں. گھبرانا مت. جادو کسی چیز کا بھی تم پہ اثر نہیں کرے گا اور تم نے اللہ کے ذکر پہ قائم رہے گا.
جب ہم اللہ کا ذکر شروع کریں گے تو جادو نکلے گا. جب جادو نکلے گا تو جو ہمارا سبق ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا. ایمان تو موجود ہے نا, وہ لائٹ چلنا شروع ہو جائے گی. وہ کام جو جادو کی وجہ سے دنیا نے ہمیں دشوار کر دیے تھے, عورتوں کا پردہ پہننا, حیا آنا, یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں. اللہ کی قسم جس وقت یہ جادو ختم ہوتا ہے, حیا کے ایسے سے پردے آ جاتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. عورتیں طلاق لینے تک وضو کرتی ہیں, سب کچھ قربان کر دیتی ہیں کہ میں بے حیا نہیں ہو سکتی. وہی عورت جو ننگے لباس پہنتی تھی, خراب چیزیں پہنتی تھی, جس وقت اس نے اللہ کے ذکر کو اختیار کر لیا کہ میری اصلاح ہو جائے, اللہ ہو کر اللہ کا وعدہ ایک دم نکل آتا ہے اور سارے افعال شروع ہو جاتے ہیں. الحمدللہ اخلاق سے لے کے, عبادت سے لے کے, معاشرت سے لے کے, تجارت سے لے کے, میل جول سے لے کے, تعلق سے لے کے, رشتہ داری سے لے کے, پوری جگہ پہ چلتی ہے. تو کہاں کیا چیز چلتی ہے؟ نبی کا طریقہ اور سنت چلتی ہے. ہم ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں, دوسری چیز چھوڑ دیتے ہیں. جہاں ہمارا فائدہ ہوتا ہے اس سنت کو لے آتے ہیں. جس طرح بس ایک سنت بہت سی یاد ہے, جائیں صبح تو اتنا ہجوم ہوگا نا گوشت کی دکانوں پہ, اور حلال گوشت بھی صحیح ہے, باقی کچھ پتہ ہے. گوشت کھانا کو اتنا ضروری تو نہیں ہے دوست. ہم جانوروں کا گوشت تو کم کھاتے ہیں, اپنے بھائیوں کا گوشت زیادہ کھاتے ہیں. برا نہ مانے یہ بات, حلال کرتے ہیں. اپنے سگے بھائی کو, مردہ بھائی کو, یعنی زندہ بھائی کو, اس کو حلال کر کے اس کا گوشت زیادہ کھا رہے ہیں, چوزے کم کھا رہے ہیں. ہمارے ساتھی کرتے ہیں تزکیہ کی شیٹ کرتے ہیں, تو عرصوں سے میں دیکھ رہا ہوں بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کی دیکھیں تہجد اچھی ہوتی ہے, ان کی نمازیں اچھی ہوتی ہیں, ان کی عبادات اچھی ہوتی ہے, ان کے قرآن اچھے ہوتے ہیں, وہ سب بنائے اس میں لسٹ بنی ہوئی ہے, سب ساتھی جانتے ہیں. پوری چیزیں اچھی ہوتی ہیں, تبلیغ اچھی ہوتی ہے, پر جہاں آتا ہے ایک گناہ کا معاملہ, غیبت سے ہی نہیں کر سکتا. وہ سچ بول رہے ہیں بیچارے, کیا کریں, کوشش کر رہے نہیں کر سکتے. تہجد گزار رہے ہیں, نماز گزار رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, نہیں کر سکتے. یہاں بھی ایک اشکال آپ کی خدمت پیش کروں گا, خاص طور پر بیٹھے نا ذکر کرنے والے لوگ بھی. اب مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیں, آپ تو قرآن تو کہتے ہیں جو ذکر کرے گا تفلحون کا وعدہ کیا ہے, تو ہم تو آپ ذکر کرتے ہیں جیسا آپ نے بتایا, لیکن اس کے باوجود ہم سے غیبت کیوں ہوتی ہے؟ ہم اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہماری؟ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ وہ ہم بہتر ہو گئے ہیں بہت, لیکن پھر یہ کیوں ہے کہ اس مقام تک ہم کیوں نہیں پہنچ رہے؟ تو بھائی غور سے سنیں, صرف ذکر سے تزکیہ نہیں ہوتا ہے. یہ ایک پوائنٹ سننے آج آپ سے سارے, اگر تزکیہ کرنا چاہیں گے تو یہ جو بات ہے صرف ذکر سے نہیں ہوگا. ذکر کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے, تو اس شرط کو پورا کریں گے تو پھر تزکیہ شروع ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں. ذکر کے ساتھ دوسری شرط جو کہ ہے وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وجہ اس کی ہوتی ہے کہ ذکر کے اثرات اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم نبی پاک کی سنتوں پہ پورا عمل نہیں کر رہے ہوتے. اگر سرکار سنتوں کو پورا ہم پکڑ لیں تو پھر ذکر ہی پورا اس پہ اثر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک پہیے سے گاڑی نہیں چلتی ہے. وجہ یہ ہے ہماری, زیادہ سے ہم سنت پہ عمل کر لیں گے, چہرہ بنا لیں گے, داڑھی رکھ لیں گے, نہیں, یہ سنت پہ عمل نہیں ہوا. ہر شعبے کے اندر زندگی جو ہے اس کی اتباع ہم اللہ, وہ ایک نمونہ ہے نبی پاک ہمارے لیے. لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایک جگہ نہیں, جو بھی زندگی کے معاملات ہمارے ہوں گے, جو بھی معاملات ہوں گے, ہم سب سے پہلے رائے شریعت اور سنت کی لیں گے. ہم بتائیں اللہ کا نبی نے یہاں پر کیا دستور تھا, کیا کام تھا. حتیٰ کہ یہ آپ مسجد میں بھی آپ مرضی سے نہیں آ سکتے. آپ کو جوتے اتارنے میں بھی احتیاط کرنی پڑے گی. میں جوتے کیسے اتاروں, کیسے پہنوں, یہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ دین ہے. اسی کے نام تو دین ہے. یہی سیکھنے جاتے ہیں دارالعلوموں کے اندر, یہی بزرگوں کی صحبت میں سیکھنے جاتے ہیں. بڑے بڑے مشائخ کرام کی جتنے بھی آپ حوالے میں آپ کو دوں, ہمارے کابرین میں سے, ان کی زندگی کا ایک پہلو نظر آئے گا. یہ کوئی موضوع ان کے نظر نہیں آتے, کوئی کراماتیں نظر نہیں آتی. میں نے اپنے حضرت کی کبھی کرامات دیکھی ہی نہیں. ایک ہی کرامات ان کی دیکھی ساری زندگی میں, الحمدللہ, کہ کوئی فعل میں نے اپنی زندگی میں, ایک عرصہ گزارا زندگی کا, کوئی فعل میں نے حضرت کا اپنی زندگی میں خلاف سنت نہیں دیکھا. آپ میرے ہاتھ پہ قرآن رکھ دیں, قرآن کی قسم کھا کر سکتا ہوں. میں نے دن رات ہر جگہ صحبت لی ہے, مدینے میں, مکے میں, بیماری میں, صحت میں, گھر میں, باہر میں. میں تو چپٹا ہوا تھا اپنے حضرت کے ساتھ. میں نے زندگی کا اصول بنا دیا کہ بس راستہ مجھے مل گیا, میں اس کو کیسے چھوڑ دوں. یہیں سے مجھے اطیع اللہ رسول ملے گا تو یہیں سے ملے گا. تو کبھی بھی میں حضرت کو کہتے ہی نہیں سنا کہ یہ کرامات, وہ کرامات, یہ کرامات, فلاں کرامات.
دستوری نہیں تھا. حضرت شیخ جی کا حضرت عارف باللہ اللہ, ان کی زندگی کا پورا ایک ایک لمحہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. سنت پر تھا. آپ تقی سے پوچھیں گا, جب بھی بات کریں گے حضرت تقی مدذلالی کے سب سے پہلے جو بات کریں گے, بات یہ کریں گے ہمارے شیخ جو تھا وہ تو ایک ایسی تصویر تھی سنت کی کہ ہم حیران تھے, ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں خلاف سنت کی بات. یہ تربیت یافتہ تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ. میرے حضرت کے استاد حضرت تھانوی تھے. تو بھائی یہ اصل چیز ہے کہ خانقاہوں میں جانا, اللہ کے پاس بیٹھنا صرف یہی نہیں کہ ہم ذکر سیکھنے, بلکہ اپنی زندگی کو اس انداز پہ لینا چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں پہنچ کر قبر میں جا کر یہ جو مقامات آنے والے ہیں اس سے ہم نکلتے چلے جائیں. شہرت نہیں چاہیے, ریا نہیں چاہیے. ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے بہت سا آسان طریقہ ہے, بہت سا آسان طریقہ جو قرآن نے بتایا ہے. اللہ دیکھیں اس حدیث سے کیا ثابت ہوا, ہمیں سبق دے رہی ہے. زلزلہ کہاں گئے ان کو پتہ نہیں تھا, میں ایک تسبیح کر لیتا ہوں, یہ قرآن پڑھ لیتا ہوں, فلاں کر لیتا ہوں. نہیں, سب سے پہلے انہوں نے کیا کام کیا, اپنے شیخ کے پاس گئے اور اپنے احوال کو پیش کیا. کتنے بڑے صحابی تھے, احوال کو پیش کیا کہ جناب میرے ساتھ تو یہ ہو گیا, ہمیں علاج کریں. تو چاہیے یہ کہ جو اپنے تزکیہ کرتا ہے سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ کوئی شیخ بنائے, اللہ والے کے ساتھ تعلق رکھے. یہ بہت لازم ہے. اصلاحی تعلق رکھو. تعلق ایسا نہیں کہ آپ یہاں ہو تو شمال میں, وہ شمال میں تو جنوب میں, وہ ہندوستان میں تو پاکستان میں, بنگلہ دیش. نہیں, تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں ایسے آ جائے جیسے حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے تھا اپنے شیخ کے پاس, آپ فوراً وہاں پہنچے کہ حضرت یہ کام میرے ساتھ ہو گیا, میری سے مدد فرمائیے, میں کیا کروں. اگر صحیح درد ہے انسان کو واقعی بھائی میں نے اپنی زندگی کو صحیح کرنا ہے, اور یہ چیز کو دیکھے کہ میں خراب سنت کیسے میری زندگی گزر رہی ہے, اسے تو کام میرا نہیں چلنا. کریں گے بھائیو, میں کوئی تقریر تو نہیں کر رہا, تو میں ایک پیغام اپنے لیے دے رہا ہوں. آپ لوگ تو نیک آدمی ہیں کہ بھائی زندگی ضائع کر رہے ہیں. اگر ہم اس ٹارگٹ ہم نے نہیں پایا کہ ہماری زندگی نبی محبت میں گزرے, اطاعت میں گزرے. آپ سنو کہ اتباع کتنی بڑی اللہ نے حکم فرمایا, اور کیا آیت نے بیان فرمایا, قل ان تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی کی سنت اطاعت دیکھیں, اطاعت دیکھیں کتنی بلند ہے, کہ کون سا درجہ دے رہے ہیں کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. اللہ کا محبوب بندہ بن جائے. کون سی عبادت بتائیے, نماز, کچھ نہیں بتایا, بلکہ کیا بتایا, اتباع رسول بتایا. ہے یہ قرآن بھائیو؟ نہیں ہے. ہم چھوڑ کیوں رہے ہیں کہ ہم جادو ہوا ہے ہمارے پاس, یہ جادو ہے. سمجھیے ہمیں دنیا نے ایسا لپیٹ لیا ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں جنات, جن یہ ساری دنیا کے کرندے ہیں. جب ہم اتباع رسول کو چھوڑتے ہیں, سنت کے طریقے کو چھوڑتے ہیں, تو جنات ہم پہ غالب ہو جاتے ہیں, وہ جادو کرتے ہیں ہم پر. جب ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں نا, وقت ضائع کرتے ہیں, پیسہ ضائع کرتے ہیں, واقعی پہ جادو ہے. اور بالکل صحیح کہتا ہے. میں بھی آپ کو ابھی چیک کر کے بتا دوں گا آپ کس کس میں جادو میں ہے, بتا دیتا ہوں. جادو ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ کسی نے کیا, اس دنیا نے کیا ہوا ہے آپ پر جادو. اللہ نہیں کر. کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے اندر اثرات نہ ہو جادو کے. میں آپ کو بالکل گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. تو جادو کبھی سینسر انسان ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کو مانے, اللہ کے رسول کو مانے, اور اس کے خلاف چلے, اتنی بڑی بڑی گالی نکالے, حج عمرے کرے اور بےایمانیاں کرے, غیبتیں کرے, جھوٹ بولے, فراڈ کرے, داڑیاں کاٹے اور فلمیں دیکھے اور مستیاں کرے اور یہ کرے اور وہ کرے. ایسے فری ہیں ہم لوگ. یہ سینس نہیں کہتی بات. جس پہ جادو نہیں ہوتا اس کا حال کیسے ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جیسے ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. ان پہ جادو نہیں ہوتا, آرام سے سوتے ہیں اللہ کے فضل سے, ذکر کرتے ہوئے سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, تہجد میں روتے ہیں, بڑی بڑی آیتیں قرآن کو پڑھتے ہیں, صبح پڑھتے ہیں, پھر ذکر میں بیٹھ جاتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر نمازوں پہ جاتے ہیں. ایک ہی نماز کی قیمت ان کی جان زندگی ہوتی ہے. وہ کبھی تصور نہیں کر سکتے کسی حالت میں میری نماز کو چھوٹ جائے. کوئی ان کو تبلیغ نہیں کر رہا ہوتا, نہیں, ان کو آگ لگی ہوتی ہے اندر سے, اللہ کی محبت کے, اللہ کے حکم کے اندر آگ چنگاری میں چل رہی ہوتی ہے. یہ ہماری زندگی میں چاہیے. ہمیں تو زبردستی دھکے دے, بھائی نماز میرا بچہ. یہ جادو ہے. اب سمجھ رہے ہیں جادو کس کو کہتے ہیں؟ جب بھی ہمارے یہ حالات ہیں, اللہ کی قسم ہم پہ اس دنیا نے جادو کیا ہے. اور جادو کون کر رہا ہے؟ یہ جنات ہمارے اندر ہیں. ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں حدیث کے اندر دی ہیں. دیکھیں آپ اگر ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اور اس اہتمام سے نہیں جاتے جو سنت کا طریقہ ہے, وہ جنات ہیں یا نہیں, یہ تو حدیث میں بتاتی ہیں یا نہیں ہے. جنات چمٹتے ہی نہیں چمٹتے,
بچوں کو چمٹتے نہیں چمٹتے، یہ دنیا کی جادو ہے. کھانا کھانے بیٹھتے ہیں آپ، اگر سنت کے طریقے میں نہیں کھا تو شیطان آپ کے ساتھ کھا رہا ہے، میرے ساتھ کھا رہا ہے. ہمیں کوئی خیال نہیں بچہ کیسے کھا رہا ہے، کھڑے ہوئے کھا رہا ہے، پیشاب کرتے کھا رہا ہے، کیسے پیشاب کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کس سے مسافہ کر رہا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے. پتہ ہے ہماری تعظیم میں تو جادو نہیں ہوگی. جب جادو چل گیا ہم پہ تو جادو کا اثر دنیا کیا کرتی ہے کہ اس کو بالکل منافق بنا دے، اس کے دل کے اندر وہ محبت ہی نہ ہے، اس کو ڈائریکٹ اس کو جہنم میں لے کے. دنیا کی ٹارگیٹ آئی ہے کہ میں نے اس شخص کو ہر حالت میں جہنم میں لے کے جانا ہے. اور جو سنت سے دور ہے اور اپنا علاج بھی نہیں کر رہا. آج میں نے علاج بتانا ہے آپ کو، کریں گے علاج؟ جی ہاں، علاج بتانا ہے ہمیں. علاج بتانا ہے آپ کو، جس کو اللہ توفیق دے گا علاج کر لے گا آج اپنا. گارنٹی سے کہتا ہوں یہ علاج آپ کریں الحمدللہ جادو زائل ہونا شروع ہو جائے گا، گھروں میں برکت آنی شروع ہو جائے گی، رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، ہمارے بچے ہمارے الحمدللہ فرما بردار بننا شروع ہو جائیں گے، عورتوں میں حیا آنی شروع ہو جائے گی. یہ جو ہم پیسے دیتے ہیں عام لوگوں کو، ہمارے گھر میں جادو ہوا، لڑائی ہو گیا، گھر میں فلاں ہو گیا، طلاقیں ہو گئی، ہم میجک ہے، ہم پہ میجک ہوا ہے، جادو ہوا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس دنیا تو اللہ کی گارنٹی ہے. بس اللہ کا سجن لعلکم تفلحون. کریں گے بھائیو ذکر؟ تو یہ نہیں بس ایک مجلس ہوگی تو ذکر نہیں، ذکر تو ہماری زندگی اور جان ہے بھائیو، اس کے بغیر تو ہم رہ ہی نہیں سکتے. سو امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کثیر کہا ہے. یہ نہیں کہا کہ 5 تسبیح کر لیں، 100 تسبیح کر لیں، نہیں، بلکہ اس طریقے سے ذکر کثیر اور سب بکرۃ وصیلا پابند کر دی ہے کہ صبح اور شام تک تیرا ذکر ہو، اور اس کے بعد ہر وقت وہ ذکر کے اندر ہے. الذین یذکرون قیاما وقعودا، ہر وقت سو بھی رہا ہو تو اللہ کی یاد کے اندر ہونا چاہیے تجھے، کیونکہ بڑی خطرناک جگہ پہ میں نے تجھے چھوڑا ہوا ہے. اتنی خطرناک جگہ ہے کہ مرتے وقت بھی تیرا ایمان سلب ہو سکتا ہے. سو ڈینجرس ہے یہ بھائیو. اللہ کے واسطے سوچو، ایمان کے ساتھ جانا بہت بڑی کامیابی ہوگی، لیکن وہی جا سکتا ہے جو اس کے لیے محنت کرے گا. وہی رائٹ محنت جو قرآن حدیث بتاتی ہے. یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے محنت کیجیے، ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو فلاں کر رہے ہیں، ہم نہیں. اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ خود دیکھیں اپنے آپ کو کہ آپ پہ افیکٹ کیا ہو رہا ہے، آپ کتنے دین پہ چل رہے ہیں. فی السلم کافۃ قرآن کہتا ہے کہ مکمل آپ کو دین ہونا چاہیے. جہاں مومن کھڑا ہوگا، دکان پہ کھڑا ہوگا تو وہاں مومن نظر آئے گا. صبح سودا کرتا ہے مومن نظر آئے گا، کسی سے بات کر رہے ہیں مومن نظر آئے گا، کہیں لڑائی جھگڑا ہو گیا وہ مومن نظر آئے گا. صبح اس کا ہر فیصلہ وہ ہوگا، گھر میں بچوں سے، بیوی سے، اس کے اپنی ذاتیات پہ طلاق نہیں دے گا، اپنی ذاتیات سے فیصلے نہیں کرے گا، بیوی بچوں کے، شادی کے، بیاہ کے، اپنے نفس سے نہیں کرے گا، دنیا کو دیکھ کے نہیں کرے گا، بلکہ وہ کرے گا میرے نبی کے یہاں سنت کیا ہے. بے شک دنیا سارے خلاف ہو جائے، وہ سنت کے ساتھ ہی کام کرے گا. یہ ضرورت نہیں چاہیے. ظاہر میں کچھ نظر نہ آئے لیکن وہ غلطی ہے. لیکن کیوں نہیں کرتے ہم؟ آپ سمجھ گئے مطلب کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بولے جادو ہے، ہم پہ جادو ہے. کی بھی جادو ہے. جو اینٹی چل رہا ہے، سنت کے خلاف چل رہا ہے، تبارس کو کچھ کر رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا، اس پہ جادو ہے. کسی پہ کم ہے، کسی پہ کم ہے، کسی پہ زیادہ ہے، کسی پہ کچھ ہے. کوئی تھوڑی دیر ہم پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھا، ظاہر ہوا، اس کے بعد پھر اثرات آنا شروع ہو جاتا ہے. پرماننٹ. اللہ کہتا ہے ایک سانس بھی. دیکھیں ایک صحابی کو کیا نصیحت فرما رہے ہیں، کتنے بڑے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری نصیحت کہ یا رسول مجھے اب آخری نصیحت دے دیجیے، کون سی مجھے پکی نصیحت دے دیجیے. تو فرمایا معاذ آخری نصیحت تیری یہ ہے کہ جس وقت تو اس دنیا سے جا رہا ہو تو اس قدر تو ذکر کر اپنی زندگی میں کہ آخری بار جب تو جا رہا ہو تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تل ہونی چاہیے. ہم کبھی سوتے ہیں ذکر کرتے ہیں، وہ تو موت کی بات بتایا کہ ایک لمحہ بھی غالب نہ ہو، اتنا ذکر کر کے موت کے وقت کچھ عمل نہیں آئے گا تیرے کام. کیا کام آئے گا؟ مجھے بولے. تسبیح والا ذکر ہم نہیں کرتے، اس کے بتا یہ تو ہے ہی نہیں کثیر. یہ تو شغل ہے الحمدللہ، ثواب ملتے رہتے ہیں. اتنی تسبیحات کر لو، صبح کر لو، ہم خوش ہو گئے 12 تسبیح کر لیں. نہیں، اللہ کے لیے کثیر، انلمیٹڈ، جس کی کوئی مقدار نہ ہو، جس کی کوئی تعداد نہ ہو. ہمیں وہ ذکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذکر کیسے ہوگا؟ وہ ذکر کس سے کریں گے؟ اللہ نے مشین لگا دی ہے ہماری. وہ کون سی مشین ہے؟ لیفٹ سائڈ پہ لگی ہوئی ہے الحمدللہ. سب سے پہلے انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہی سب سے پہلے چیز پیدا ہوتی ہے، پھیپھڑوں سے، دل سے. سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو کیا بنتا ہے؟ اس کا دل بنتا ہے، لوتھڑا بنتا ہے گوشت کا.
کچھ نہیں سارا کام کرنا ہے زندگی میں، وہی ہمیں جنت میں لے کے جائے گا اللہ کے فضل سے، وہی اللہ کو یاد کرے گا. اللہ پاک سب سے پہلے دل کو بناتے ہیں، اور جب سے دیکھتے ہیں بھائی، جب دیکھتے ہیں نا بچہ پیدا ہو گیا، جس پروسیس سے گزرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ دل بن گیا، اس کا کام کر رہا ہے، اس کے بعد باقی چیزیں دیکھتے ہیں، اجزاء کیا ہوا، آنکھ کیسی ہے، فلاں. سب سے پہلے پوچھتے ہیں کسی ڈاکٹر سے، نہیں جی بن چکا ہے بچہ، سٹارٹ ہو گیا، کیونکہ دل ٹھک ٹھک کرنا شروع ہو گیا، اس کا دل بن چکا ہے. یہ دل جو ہے ہمارے، جو اللہ نے بنایا، بڑی قیمتی چیز ہے. یہ اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے دل، اس سے ہم نے یاد کرنا ہے اللہ. دل ہاتھ کہتے ہیں ہتھ کار والے دل یار بولو. یہ نہیں کرنا کام چھوڑ دو، دکان چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو، بس خانقاہ میں بیٹھ جاؤ، بس اللہ اللہ کرتے رہو، بس اور کچھ نہیں، ادھر نہ دیکھو ادھر نہ دیکھو. یہ تو دنیا ہے اللہ نے دی ہے. کمال تو مومن کرے. تل حکم تجارت ہے نا، رجال کہ مرد تو وہ ہیں کہ تجارت بھی کرتے ہیں، بچے بھی رکھتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، لیکن ایک سیکنڈ بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے. ایسے بنے نا، اس کو کہتا ہے رجال، مرد وہ ہیں، ہم مرد ہیں. مشرق کو مرد ہو گیا آدمی، داڑھی بڑھا کے مرد ہو گیا، یہ بیٹھ کے نکال کے 5 بار چوزے کھا کے ہم بڑے مرد ہیں. یہ دیکھیں، مرد تو وہ ہے جو چٹائیوں کو بیٹھتے ہیں، جن کی ہڈی نکلی ہوئی ہیں، سبحان اللہ، گوشت اترے ہوئے ہیں، لیکن سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ کا رجال تو آسم، مرد تو یہ ہے کہ جس نے مرد بن کے دکھایا کہ دنیا کی کوئی چیز بھی اس کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی. 10-10 فٹ کے جسم ہوتے ہیں ہمارے، کھائے ہوتے ہیں، افسوس ہوتے ہیں، 10-10 گھنٹے ہم سوتے ہیں اور ڈکارے مارتے ہیں، اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں. مرد تو وہ ہیں، اللہ کہتا ہے میرے مرد تو وہ ہیں، میں ان کو کہتا ہوں رجال. انہیں کو بلاؤں گا حشر میں جن کے چہرے 14ویں کی رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، سبحان اللہ، سب رشک کر رہے ہوں گے. اللہ کون لوگ ہیں؟ ہوں گے نہیں لوگ ایسے، حدیث میں پڑھتے ہیں نا آپ، تو میں اور آپ ہوں گے. روٹی کھا کے چوزے کھا کے سو جاتے ہیں، پتہ نہیں ذکر کا کیا، نہ کبھی اشراق پڑی، نہ تہجد پاک کبھی ذکر کیا. ہر سانس ہمارا اللہ کے ساتھ نکلنا چاہیے. رجال اس کو کہے گا اللہ تعالیٰ، مرد وہ ہے. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. اللہ نے ہم پہ سزا نہیں دی ہے، یہ سزا نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں، بہت ایزی ہے. مشین اسے لگائی، صرف ہم نے مشین سٹارٹ کرنی ہے. دیٹس آل. کوئی شیطان نہیں کرنے دیتا. یہ تو اتنا بڑا جادو کر دیا دنیا نے ہمارے پہ کہ ہمیں یاد ہی نہیں کرنے دیتی. اتنا بڑا جادو ہے اس دنیا نے. بڑے بڑے جادوگر دیکھیں نہیں، دنیا سے بڑا کوئی جادوگر نہیں بھائیو. اندازہ لگاؤ، اتنا خوف پیدا کر دیا اللہ کو یاد کرنے. نہ بابا یہ نہیں کر سکتے بھائی، یہ نہیں ہم سے. اتنا خوف، اتنا بڑا جادو کیا ہے کہ ہم تصویر کہہ دوں نا میں آپ سے بھائی، صبح ہم فجر کے بعد ہمارا مراقبہ ہوتا ہے، آئیں تشریف لائیں اور اشراق تک ہوگا. صبح کام پہ جانا نہیں یار بڑا مشکل ہے بھائی، کیسے جائیں گے یار، یہ تو بھائی اللہ والے ہیں، چھوڑ ان کو کیا کرنا بابا، ان کے ساتھ کیا لگنا. کہا بھی تھا اس کے پاس نہ جائے، سلام نہ کری، تو کام اس کا یہی الٹا اس کو برا بڑا کرنے لگتا. دنیا کو خراب کر رہے ہیں جی، ہمارے بچوں کو خراب کر دیا، نہ ہم کو پڑھنے دیتے ہیں. اندازہ لگے یہ تو ہمارا معاملہ ہے. کیوں کہ جادو کیا ہوا ہے ہم پر. اگر دن کو ہم اس طرح گزارے اللہ کی یاد کے ساتھ، سبحان اللہ، اور بچہ بھی ایسے گزارے، گھر والے بھی ایسے گزارے، وہ نور اترتا ہے گھر میں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. رزق کون دیتا ہے؟ بھگوان دیتا ہے. پانی کون دیتا ہے؟ روٹی کون دیتا ہے؟ نوکری کون دیتا ہے؟ سب کچھ اللہ دیتا ہے. تو یاد ہم کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو. رزق سے بھاگ جاتے ہیں. کریں گے نا بھی اللہ کو یاد. کس سے یاد کریں گے؟ زبان سے نہیں چلتا، یہ تو چھوٹے لوگوں کا کام ہے. کس سے؟ دل سے اللہ کو یاد کرنا ہے. دل ہمارا اللہ کی طرف ہو جائے، بس دنیا میں رہیں، بیوی میں رہیں، بچوں میں رہیں، سارے کچھ ہم کریں، لیکن کیا ہے؟ دل اللہ کو دیکھے. اللہ 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 مراقبہ ہر وقت دل اللہ کو چلتا رہے. الحمدللہ کریں گے بھائیو. آج یہ ذکر آپ کو دل کا سکھانے آئے ہوں الحمدللہ، تاکہ ہر آدمی ذاکر ہو جائے اور جنت بن جائے. اعلیٰ درجہ جنت کا الحمدللہ، اعلیٰ درجہ جنت کا ہوگا ذاکرین کے لیے. بہت بڑے بڑے مقامات ہیں ذاکرین کے. عدل ہوں جنگری، اتنے بڑے بڑے اللہ نے اجر رکھے ہیں ذاکرین کے لیے. شروع ہو جائیں گے حساب کتاب سے پہلے، ہنستے ہوئے جنت کے اندر چلے جائیں گے لوگ. کتنی وقت سعی کر رہے ہیں ہم، نہ محنت ہے نہ بس کیا ہے الحمدللہ. ذکر سیکھیں آپ، آنکھ بند کر کے اس میں مراقبہ کریں دل پہ. دل آپ کو خود کہے گا اللہ. آپ نے بولنا بھی نہیں ہے بھائی، تصویر بھی نہیں چلانی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. آپ نے تو آنکھ بند کے جس طرح سوتے ہیں نا آدمی، مست ہونا ہے. یاد تو اس کی ڈیوٹی ہے جو اللہ نے دی، اس کی ڈیوٹی لگائی بھی اللہ پاک نے. تو بول،
بعض بزرگ دین تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ذاکر ہیں حقیقت میں مرتے نہیں بلکہ مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں. وہ کمروں میں ان کے اللہ کا ذکر چلتا ہے. کیسے بندہ, اللہ کا نام تو بہت بڑی نام ہے. بس ذکر اللہ ہے اکبر, وسیع کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے, اکبر وسیع کہہ دیا اس کو. سیکھیں گے بھائی ذکر آج. یہی میں آج سے کچھ چند باتیں کرنے آیا تھا. ہمیں اس جادو سے نکلنا ہے. ہم سب جادو میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ, ہمارے گھر, ہمارے بچے, ہماری بیوی, سب پہ جادو ہوا ہے. ابھی میں ویسے کہہ دیتا نا کسی اور تو وہی ہمارے گھر میں جناب یہ ہے, آپ بہت دکن حسین, میں کہتے ہیں اوہو میں تیرے بچے پہ تو جادو ہوا. اچھی حضرت کچھ کرنا ہے, اس کے کوئی تعویذ یہ لیں پیسے آپ 200 لے لیں, اس کو جادو, اس کا جادو نکال دیں جناب, ہمارے گھر میں لڑائی بڑی ہوتی, جادو نکال دیں. ہوا ہے جادو؟ کس نے کیا جادو؟ دنیا نے کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ دنیا نے جادو کیا ہے ہمارے پاس. اس جادو کا توڑ کیا ہے یہ قرآن نے بتایا. جادو کا توڑ بتایا, وَاسْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, ذکر کرو تم فلاح پا جاؤ گے. الحمدللہ دنیا بھی تمہاری, راحت بھی تمہاری. سب جادو ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے. دنیا کے جادو ہیں سارے ہمارے. سنتوں پہ چلنا آ جائے گا, اماموں سے محبت ہو جائے گی, داڑھیوں سے محبت ہو جائے گی, لباس سے محبت ہو جائے گی. خود بخود جب جادو ظاہر ہوگا اس دنیا کا تو ہم جائیں گے کس طرف؟ اللہ رسول کی طرف جائیں گے الحمدللہ. ویسے آپ زور لگا لیں, یار یہ کیا کرو, یار نمازیں پڑھا کرو, یار فلاں میری بات یاد رکھ رہے ہیں آپ. 2 بچے لے لیں آپ, ایک کو آپ زور لگائیں, یار تم نماز کیوں نہیں پڑھتے, یا تم فلاں کیوں نہیں کرتے, اور ایک بچے کو اللہ کا ذکر سکھا دیں. 40 دن کے بعد میرے پاس آئیں کہ فرق کتنا نظر آئے گا آپ کو کیا ہے. یہ میری زندگی کے تجربات آپ کو بتا, خود میرے ساتھ یہ ہوا ہے. دنیا کی کوئی چیز مجھے ٹھیک کر ہی نہیں رہی تھی, نفس نکل ہی نہیں رہا تھا. بڑا مشکل ہو گیا نفس کو کیسے قابو پائیں. نمازیں پڑھی, تہجد پڑھا, عمرے کیے, طواف کیے, دعائیں مانگی, نفس نہیں جا رہا. آخر پھر یہ ہوا کہ الحمدللہ حضرت علی مرتضی رحمۃ اللہ عنہ کے قبروں پہ نور برسائے, ان سے مسافہ کرنا ہی پڑا. پھر اللہ والے سے ان سے مسافہ کرنا پڑا. بہت بڑی شخصیت تھے ہمارے شیخ الحمدللہ. کس کے صحبت یافتہ تھے؟ حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ کی صحبت یافتہ تھے. اور چیز تو نہیں تھی. الحمدللہ اس کی صحبت میں بیٹھے تو جادو ختم ہو گیا. ہمیں اصل چیز ہمیں بتا دی کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے, معاملہ تو کچھ بھی نہیں ہے, بس سیدھی بات ہے. اللہ کو یاد کرنا شروع کرتا ہوں, قصہ ختم ہو جائے گا. حقیقت کی طرف جو اللہ نے کہا یہ بات سمان جاؤ. تو یہ دنیا کا جو جادو ہے یہ تو بہت خطرناک جادو ہے انسان کے لیے. چلنے ہی نہیں دے گا, ہمیں تسلیم ہی نہیں کرنے دیتا, بڑھنے ہی نہیں دے گا. جب یہ جادو ظاہر ہوتا ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ, جس وقت ذکر آپ شروع کریں گے تم دنیا بھاگنا شروع ہو جائے گی, وہ جنات نکلنا شروع ہو جائیں گے, بلبلے ختم ہو جائیں گے, وہ سب پیسے گرنے کے مزے ختم ہو جائیں گے, جھوٹ ختم ہو جائے گا, فراڈ ختم ہو جائے گا, جناب یہ لالچ ختم ہو جائیں گے, بری چیزیں ختم ہو جائیں گی. کثرت سے ذکر آنا, اللہ کا نام آئے گا اور یہ سب چیزیں غائب ہونے. کوئی کسی چیز کی تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ صرف تبلیغ آپ کی سنا ہو جائے گی الحمدللہ. ویری گڈ. ایزی جاب نہیں ہے, اتنا ہی جاب ہے. ورنہ یہ جادو ہو گیا جی, فلاں کے پاس جاؤ, اس کو اتنے پیسے دے دو جی, اس نے یہ کر دیا, اس نے پتہ ہڈیاں چھوڑ دی, اس نے فلاں چھوڑ دیا, اور پھر یہ سزا مل رہی ہے. دنیا تو بڑی چلاک سزا دیتی ہے, پھر اس کی طرف اعتماد آدمی کا پیدا کر دیتی ہے. پکا اعتماد, نماز بھی پڑھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اس کا اعتماد پکا ہو جاتا ہے کہ بھائی یہی جادو, یہ میرا جادو دور یہی کرے گا, بس اسی کو بھائی پیسے دے دو, یہی میرا کام کرے گا. وہ جنات اس کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. جنات کچھ چیز نہیں ہے, جادو کچھ چیز ہی نہیں. جادو تو ایسے جیسے وین ہے, اس وین سنت نہیں. مومن کے لیے کوئی چیزیں ہیں یہ. رزق میں برکت آ جائے گی, بیوی آپ کے, بچے آپ کے نیک ہو جائیں گے الحمدللہ, کاروبار نیک ہو جائیں گے, آپ کے ایک زندگی کا سسٹم آ جائے گا, ایک ایسے ایک آئیڈیل زندگی انسان کو ملے گی. بلکہ یہ ہوگا کہ ہنستے ہوئے جنت میں چلا جائے گا. ایک حدیث کا ورڈ میں آپ کے سامنے پیش کروں, ہنستے ہوئے جنت میں آپ چلے جائیں. ورنہ اس کے بغیر اگر ذکر نہیں ہے الحمدللہ, اگر ہماری زندگی میں ذکر نہیں آیا, اللہ کو ہم نے یاد نہیں کیا, تو حالات خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. عبادات گندی سے ہمارے قرآن وہ ہو جائے گا, شامل ہو جاتے ہیں. قرآن کے اندر بھی شامل ہو جائے گا, نمازوں میں بھی شامل ہو جائے گی, ہر چیز میں مکس ہونی شروع ہو جائے گی. چیز ہماری چیز اخلاص نہیں جاتا کسی چیز. تو آج میری نصیحت یہ ہے بھائیو کہ ہر آدمی الحمدللہ ذکر سیکھے, اور اللہ کے فضل سے خود ابھی ذکر کریں گے بھی, اور ہر آدمی جو ہے وہ کل بھی ذکر سیکھ کر جائے.
سیکھیں گے بھائیو؟ کوئی شرمانے کی بات نہیں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، بس اللہ کا ذکر قلب پہ جاری کر دیا جائے گا انشاءاللہ. آپ ذکر سیکھ کے جائیں گے، دل آپ کا اللہ اللہ کرنے لگے گا. بس کچھ ایسی چیز نہیں الحمدللہ. اور صبح اور شام ہر وقت اپنے آپ کو مراقب رکھیں، اللہ کے ذکر کی طرف سوچتے رہیں سوچتے رہیں سوچتے رہیں، زبان سے نہیں، دل سے اللہ 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 اللہ. انشاءاللہ دنیا بھی جنت بن جاتی ہے اور آخرت بھی جنت بن جاتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ذکر طریقہ ایسے ہوگا کہ کچھ دیر ہم پرانی آیت کا ورد کریں گے انشاءاللہ، سب مل کر کریں گے، اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے، دل میں اللہ کو یاد کریں جو میں نے بتایا کل بھی ذکر، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے اور ذکر کی مجلس ختم ہو جائے گی. اس کے بعد جو حضرات، بلکہ ہر آدمی جو تو ہے ہی نہیں اس میں، ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ ذکر سیکھے الحمدللہ اور خود ذکر کرنا شروع کرے اپنی زندگی کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد النبی الأمی ازواج امہات المؤمنین وذریۃ آل ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا حزلنا وجدنا خطأنا عمدنا كل ذلك لنا. اللهم اغفر لنا ما قدمت ما أخرت ما أسررت ما أعلنت ما نصرت ما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ثبتنا للإيمان وأمتنا للإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.